بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت کا بیان۔ قرآن شریف میں تلاوت کے سجدے 14 ہیں۔ جہاں جہاں کلام مجید کے کنارے پر سجدہ لکھا رہتا ہے اس آیت کو پڑھ کر سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور اسی کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے۔ سجدہ میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی العالی کہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھائے۔ بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ بہتر یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے، اور اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ بیٹھے، کھڑا نہ ہو تب بھی درست ہے۔ سجدے کی آیت کو جو شخص پڑھے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے اور جو سنے اس پر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف سننے کے قصد سے بیٹھا ہو یا کسی اور کام میں لگا ہو اور بغیر ارادے کے سجدہ کی آیت سن لی ہو، اس لیے بہتر ہے کہ سجدے کی آیت کو آہستہ سے پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، یعنی وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلے کی طرف سجدہ کرنا وغیرہ۔ جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ بعض آدمی قرآن شریف پر ہی سجدہ کر لیتے ہیں، اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا اور سر سے نہیں اترتا۔ اگر کسی کا وضو اس وقت نہ ہو تو پھر کسی وقت وضو کر کے سجدہ کر لے، فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لے کیونکہ شاید بعد میں یاد نہ رہے۔ اگر کسی کے ذمہ بہت سے سجدہ تلاوت باقی ہوں جو اب تک ادا نہ کیے ہوں تو اب ادا کر لے۔ عمر بھر میں کبھی نہ کبھی ضرور ادا کر لینے چاہیے، کبھی ادا نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اگر کسی عورت نے حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سے سجدہ کی آیت سن لی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوا۔ اگر ایسی حالت میں سنا جبکہ اس پر نہانا واجب تھا تو نہانے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر بیماری کی حالت میں سنے اور سجدہ کی طاقت نہ ہو تو جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتا ہو اسی طرح اس کا سجدہ بھی اشارے سے کرے۔ اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھے تو وہ آیت پڑھنے کے فوراً بعد نماز ہی میں سجدہ کر لے، پھر باقی سورت پڑھ کے رکوع میں جائے۔ اگر اس آیت کو پڑھ کر فوراً سجدہ نہ کیا، اس کے بعد 2 یا 3 آیتیں اور پڑھ لیں تب سجدہ کیا تو یہ بھی درست ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ گیا تب سجدہ کیا تو سجدہ تو ادا ہو گیا لیکن گنہگار ہوگا۔ سجدہ کی آیت پڑھ کے اگر فوراً رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں یہ نیت کرے کہ میں سجدہ تلاوت کی طرف سے بھی رکوع کرتا ہوں تب بھی وہ سجدہ ادا ہو جائے گا، اور رکوع میں یہ نیت نہیں کی تو رکوع کے بعد جب سجدہ کرے گا تو اسی سجدے سے سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، چاہے کچھ نیت کرے یا نہ کرے۔ نماز پڑھنے میں کسی اور سے سجدے کی آیت سنے تو نماز میں سجدہ نہ کرے بلکہ نماز کے بعد کرے۔ اگر نماز ہی میں کرے گا تو وہ سجدہ ادا نہ ہوگا، پھر کرنا پڑے گا اور گنہگار بھی ہوگا۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی آیت کو کئی بار دہرا کر پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے سب دفعہ پڑھ کے اخیر سجدے کرے یا پہلی دفعہ پڑھ کے سجدہ کرے، پھر اسی کو بار بار دہراتا رہے، اور اگر جگہ بدل گئی تب اس آیت کو دہرایا، پھر تیسری جگہ جا کے وہی آیت پڑھی، اسی طرح برابر جگہ بدلتا رہا تو جتنی دفعہ دہرائے اتنی ہی دفعہ سجدہ کرے۔ اگر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی کئی آیتیں پڑھیں تو بھی جتنی آیتیں پڑھے اتنے ہی سجدے کرے۔ بیٹھے بیٹھے سجدے کی کوئی آیت پڑھی، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا لیکن چلا، پھر انہیں جہاں بیٹھا تھا وہیں کھڑے کھڑے وہی آیت پھر دہرائی تو ایک ہی سجدہ واجب ہے۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی کوئی آیت پڑھی
پھر قرآن مجید کی تلاوت کر چکا تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کسی اور کام میں لگ گیا، جیسے کتابت کرنے لگا یا کپڑا سینے لگا، اس کے بعد پھر وہی آیت اسی جگہ پڑھی تب بھی 2 سجدے واجب ہوئے۔ یعنی جب کوئی اور کام کرنے لگے تو ایسا سمجھیں گے کہ جگہ بدل گئی۔ ایک کوٹری یا دالان کے ایک کونا میں آیت پڑھی تب بھی ایک سجدہ کافی ہے، چاہے جتنی دفعہ پڑھے۔ البتہ دوسرے کام میں لگ جانے کے بعد وہی آیت پڑھے گا تو دوسرا سجدہ کرنا، پھر تیسرے کام میں لگ جانے کے بعد اگر پڑھے گا تو تیسرا سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اگر بڑا گھر ہو تو دوسرے کونے میں جا کر دہرانے سے دوسرا سجدہ واجب ہوگا اور تیسرے کونے میں تیسرا سجدہ۔ مسجد کا بھی یہی حکم ہے جو ایک کوٹری کا حکم ہے۔ اگر سجدہ کی آیت کئی دفعہ پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے دہرایا کرے یا مسجد میں ادھر ادھر ٹہل کر پڑھے۔ اگر نماز میں سجدے کی ایک ہی آیت کو کئی دفعہ پڑھے تب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے سب دفعہ پڑھ کے اخیر میں سجدہ کرے یا ایک دفعہ پڑھ کے سجدہ کر لیا، پھر اسی رکعت یا دوسری رکعت میں وہی آیت پڑھے۔ سجدے کی کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، پھر اسی جگہ نیت باندھ لی اور وہی آیت پھر نماز میں پڑھی اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہی سجدہ کافی ہے۔ دونوں سجدے اسی سے ادا ہو جائیں گے، البتہ اگر جگہ بدل گئی ہو تو دوسرا سجدہ بھی واجب ہے۔ اگر سجدے کی آیت پڑھ کے سجدہ کر لیا، پھر اسی جگہ نماز کی نیت باندھ لی اور وہی آیت نماز میں دہرائی تو اب نماز میں پھر سجدہ کرے۔ پڑھنے والے کی جگہ نہیں بدلی، ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتا رہا، لیکن سننے والے کی جگہ بدل گئی کہ پہلی دفعہ اور جگہ سنا تھا، دوسری دفعہ اور جگہ، تیسری دفعہ تیسری جگہ، تو پڑھنے والے پر ایک ہی سجدہ واجب ہے اور سننے والے پر کئی سجدے واجب ہیں، جتنی مرتبہ سنے گا اتنے ہی سجدے کر لے۔ اگر سننے والے کی جگہ نہیں بدلی بلکہ پڑھنے والے کی جگہ بدل گئی تو پڑھنے والے پر کئی سجدے واجب ہوں گے اور سننے پر ایک ہی سجدہ ہے۔ ساری سورت پڑھنا اور سجدے کی آیت کو چھوڑ دینا مکروہ اور منع ہے۔ فقط سجدے سے بچنے کے لیے وہ آیت نہ چھوڑے کہ اس میں سجدے سے گویا انکار ہے۔ اگر کوئی شخص کسی امام سے آیت سجدہ سنے اور اس کے بعد اس کی اقتدا کرے تو اس کو امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے، اور اگر امام سجدہ کر چکا ہو تو اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جس رکعت میں آیت سجدہ کی تلاوت امام نے کی ہو وہی رکعت اگر اس کو مل جائے تو سجدے کی ضرورت نہیں، اس رکعت کے مل جانے سے سمجھا جائے گا کہ وہ سجدہ بھی مل گیا۔ دوسرے یہ کہ وہ رکعت نہ ملے اس کو بعد نماز تمام کرنے کے خارج نماز میں سجدہ کرنا واجب ہے۔ مقتدی سے اگر آیت سجدہ سنی جائے تو سجدہ واجب نہ ہوگا، نہ اس پر نہ اس کے امام پر، نہ ان لوگوں پر جو اس نماز میں شریک ہیں۔ ہاں، جو اس نماز میں شریک نہیں، خواہ وہ نماز ہی نہ پڑھتے ہوں یا کوئی دوسری نماز پڑھ رہے ہوں، تو ان پر سجدہ واجب ہوگا۔ سجدہ تلاوت میں قہقہے سے وضو نہیں جاتا، لیکن سجدہ باطل ہو جاتا ہے۔ عورت کی محاذات مفسد سجدہ تلاوت نہیں۔ سجدہ تلاوت اگر نماز میں واجب ہوا ہو تو اس کا ادا کرنا فوراً واجب ہے، تاخیر کی اجازت نہیں۔ خارج نماز کا سجدہ نماز میں اور نماز کا سجدہ خارج میں بلکہ دوسری نماز میں بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ پس اگر کوئی شخص نماز میں آیت سجدہ پڑھے اور سجدہ نہ کرے تو اس کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا اور اس کے سوا کوئی تدبیر نہیں کہ توبہ کرے یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ جمعہ اور عیدین اور آہستہ آواز کی نماز میں سجدہ کی آیت نہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ سجدہ کرنے میں مقتدیوں کے اشتباہ کا خوف ہے۔ ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی ہی دینی معلوماتی ویڈیو آپ کو حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ۔